بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ذی الحجہ اور محرم یہ دو مہینے اسلامی تاریخ میں قربانی کے اعتبار سے بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک طرف جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی ہے تو دوسری طرف نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی ہے اور ان کی عظیم شہادت۔ ان دونوں کے درمیان میں ایک اور عظیم قربانی اور شہادت ہے جس سے اکثر مسلمان ناواقف ہیں، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی 18 ذی الحجہ کو مظلومانہ شہادت ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سیرت کا تذکرہ کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے سے تھا۔ سلسلہ نسب عبد المناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ آپ کا نام عثمان اور لقب ذو النورین ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ السابقون الاولون کی فہرست میں شامل تھے۔ آپ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور کلمہ حق پڑھنے کے جرم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے چچا نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا۔ کئی روز تک علیحدہ مکان میں بند رکھا گیا۔ چچا نے آپ سے کہا کہ جب تک تم نئے مذہب اسلام کو نہیں چھوڑو گے آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ نے جواب میں فرمایا کہ چچا، اللہ کی قسم، میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ثروت و سخاوت میں بھی مشہور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ساتھی اور رفیق ہوتا ہے، میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ حضرت عثمان کے دائرہ اسلام میں آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصے بعد اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ جب کفار مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت اور حکم الہی کے مطابق ہجرت کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی زوجہ حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ ہجرت فرما گئے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ اس طرح آپ کا لقب ذو النورین معروف ہوا۔ مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی، جس پر حضرت عثمان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا، اور اس طرح غزوہ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالی اعانت کی اپیل کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 30,000 فوج کے 1/3 اخراجات کی ذمہ داری لے لی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت خانہ کعبہ کا ارادہ فرمایا تو حدیبیہ کے مقام پر علم ہوا کہ قریش مکہ آمادہ جنگ ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا۔ قریش مکہ نے آپ کو روکے رکھا تو افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر 1400 صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی کہ حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے گا۔ یہ بیعت تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے معروف ہے۔ قریش مکہ کو جب صحیح صورتحال کا علم ہوا تو آمادہ صلح ہو گئے اور حضرت عثمان غنی واپس آ گئے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کی مجلس مشاورت کے آپ اہم رکن تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا وصیت نامہ آپ نے ہی تحریر فرمایا۔ دینی معاملات میں آپ کی رہنمائی کو پوری اہمیت دی جاتی تھی۔ حضرت عثمان غنی نہ صرف کاتب وحی تھے بلکہ قرآن مجید آپ کے سینے میں محفوظ تھا۔ آیات قرآنی کے شان نزول سے خوب واقف تھے۔ بطور تاجر دیانت و امانت آپ کا طرح امتیاز تھا۔ نرم خو تھے اور فکر آخرت ہر دم پیش نظر رکھتے تھے۔ آپ تبلیغ و اشاعت اسلام کے لیے فراخ دلی سے دولت صرف فرماتے۔ ان کا دور حکومت تاریخ اسلام کا ایک تابناک اور روشن باب ہے۔ ان کے عہد زریں میں عظیم الشان فتوحات کی بدولت
اسلامی سلطنت کی حدود اطراف عالم تک پھیل گئیں اور انہوں نے اس دور کی بڑی بڑی حکومتیں روس، فارس، مصر کے بیشتر علاقوں میں پرچم اسلام بلند کرتے ہوئے عہد فاروقی کی عظمت و ہیبت اور رعب و دبدبے کو برقرار رکھا اور باطل نظاموں کو ختم کر کے ایک مضبوط، مستحکم اور عظیم الشان اسلامی مملکت کو استوار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیص پہنائیں گے۔ جب منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں تو اسے مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھے آ ملو۔ چنانچہ جس روز آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا: مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ منافقت کی خلافت کی قمیص نہ اتارنا، اس لیے میں اس پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ یہ خلافت کی قمیص تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دینا گوارا کی مگر یہ قمیص نہ اتاری اور خلافت سے دستبردار نہ ہوئے۔ آپ کی شہادت تک خلافت بھی قائم رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو 40 دن کے محاصرے کے بعد اور حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے صحابہ کرام کے آپ کے دروازے پر پہرہ دینے کے باوجود گھات لگا کر کسی طرح چھت پر چڑھ کر آپ کو نہایت مظلومیت کے ساتھ اس حال میں شہید کیا گیا کہ 40 دن تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک اور پیاس کی حالت میں رہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب حضرت عثمان پر شرپسندوں نے تلوار چلائی، اس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا پہلا قطرہ قرآن پاک کی آیت پر گرا۔ اس طرح قرآن اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق زندگی کی آخری سانسوں تک قائم رہا۔ حضرت جبیر بن مطعم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر مبارک میں اتارا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔